بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے، بہتر بدلہ دے، تو اس نے تعریف میں مبالغہ کیا۔ حدیث مبارکہ کا مقصد اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہو سکے تو اس کے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیں، لیکن وہ ظاہر ہے آپ پھر کسی موقع پر دیں گے، موقع ملے گا نہیں ملے گا یہ بھی معلوم نہیں، موقع ملے آپ کے اندر وسعت ہوگی یا نہیں ہوگی احسان کرنے کی، یہ بھی بات ہے۔ تو اس لیے فی الفور جو اسے بدلہ دیا جائے اس کی تعلیم اس حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے کہ احسان کرنے والے سے کم از کم اتنا کہہ دیا جائے جزاک اللہ خیرا، جس نے یہ کام کر دیا فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے گویا تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا، اس کا بدلہ اس کو فوری طور پر زبانی کلامی دے دیا۔ لہذا ہر قوم اپنی یعنی زبان میں بھی دے سکتی ہے جزاک اللہ خیرا، یہ عربی معاشرے کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہ جملہ، اور اگر یہی جملہ استعمال کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر شکریہ کہہ دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہر قوم اپنی زبان میں کسی خاص الفاظ میں شکریہ ادا کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، مقصد بس یہ بتانا ہے کہ لازمی اس کو کچھ اچھے الفاظ کہنے چاہیے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے یہاں پر بھی من شرطیہ ہے۔ صنع فعل مجہول، الیہ جار مجرور مل کر اس سے متعلق ہو جائیں گے۔ معروف نائب فاعل ہے، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فعاطفہ، قال فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، لفاعلہ جار مجرور مل کر اس سے متعلق ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا، جزا فعل، کاف مفعول بھی اول، لفظ اللہ فاعل، خیرن مفعول ثانی، پھر اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مقولہ قالا کے لیے۔ عام جو افعال ہوتے ہیں ان کا مفعول بھی ہوتا ہے، اور قالا کے لیے مفعول بھی کی جگہ مقولہ ہوتا ہے۔ قالا اپنے فاعل اور متعلق سے اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ مل کر شرط۔
پا جزیہ قد ابلغ فی ثنا، یہ اس کی جزا ہے۔ شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ الدارمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اس دنیا کے اندر دو چہرے ہوں، دو رخ ہوں، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی، کیونکہ اس نے یہ دو چہرے زبان کی وجہ سے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی کے سامنے کچھ ہے اور کسی کے سامنے کچھ۔ دو شخصوں کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے ہر ایک کے سامنے اس کا خیر خواہ بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دونوں کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو ایک محفل میں اس کا چہرہ یعنی انداز کچھ ہوتا ہے اور دوسری محفل میں انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اسے دوسرے الفاظ میں آپ منافق بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ کسی کے بارے میں نفاق اعتقادی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور کسی کے دل پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے۔ آج یا تو مسلمان ہے یا پھر کافر ہے۔ ہاں نفاق عملی ہو سکتا ہے، یعنی اعمال اس کے کافروں والے ہوں، لیکن ظاہر ہے ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہاں جو ذا وجہین کی بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق بھی ظاہر ہے دل کے ساتھ ہے۔ تو مسلمان کو سیدھا سادہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے سامنے ایک جیسا ہونا چاہیے، نہ کہ دو گروہوں میں، دو مسلمانوں میں، دو خاندانوں میں درار ڈالنے کے لیے کسی کے سامنے اچھا اور کسی کے سامنے برا، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے یہاں پر بھی من کان ذا وجہین فی الدنیا، یہ جملہ شرطیہ ہے، اور کان لہ یوم القیامت لسان من نار، یہ جملہ جزائیہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى عورتا فسترها کان کمن احیا موعودتا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے کسی کا عیب دیکھا پھر اس کو چھپایا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ دردور کی ہوئی کسی جان کو زندہ کیا۔ عورت کا معنی آپ جانتے ہیں، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے شرم کی جائے، اور دوسرا اس کا معنی انسان کے وہ اعضاء جنہیں عام طور پر شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہاں پر حسن معاشرت کی تعلیم دینا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ جائے تو اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرنا، ذلیل کرنا، یہ کوئی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عیب کو چھپا لیتا ہے کہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اور یہاں جو اسے تشبیہ دی ہے
کہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ دردور کی ہوئی لڑکی کو یا کسی جان کو دوبارہ یعنی زندہ کر دیا ہو، بچا لیا ہو۔ تشبیہ دینے میں یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو با حیا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی شرمندگی بچانے کے لیے بسا اوقات موت کو بھی گلے لگا لیتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کا عیب دیکھا، کوئی بڑا عیب، تو ممکن ہے وہ اس ڈر سے اپنی جان لے لے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جان لے لے کہ اس نے میرا راز دیکھ لیا۔ اور اگر کوئی شریف النفس آدمی ہے اور غلطی ہو گئی ہے تو ممکن ہے اپنی جان لے لے۔ تو جب آپ نے اس کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مردوں کی طرح، خواتین کی طرح نہیں۔ خواتین جس طرح کہتی ہیں ایک دوسرے سے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ پھر دوسرے کو بتا کر کہتی ہے کہ آگے کسی کو نہیں بتانا، وہ کہتی ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ اس طرح کر کے بات پورے محلے میں پھیل جاتی ہے، اور ہر عورت نے دوسرے سے کہا ہوتا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ ایسے نہیں، مردوں کی طرح اسے تسلی دی کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، یا پھر اسے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے آپ کا عیب پتہ چل گیا۔ تو دونوں صورتوں میں گویا اس نے اسے زندگی دی ہے۔ ممکن ہے اسے پتہ چل جاتا یا اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ اس کا عیب ظاہر کر دیں گے تو وہ خودکشی کر لیتا، لیکن آپ کی تسلی کی وجہ سے یا آپ کے ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام موت مرنے سے بچا لیا۔ باقی ترکیب کے حوالے سے یہاں پر بھی من شرطیہ ہے، رعا فعل بفائل، عورتن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فعاطفہ، سترہا معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر شرط، کانا کما ناحیہ موعودتن، یہ جملہ جزائیہ ہے۔ شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ ومن اعتذر الى اللہ قبل اللہ عذرہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، خزانہ کا ویسے معنی رسوائی کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ زبان انسان کو رسوا بھی کر دیتی ہے۔ یہاں حفاظت کے معنی میں ہے، خزانے سے، جیسے خزانے کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ تو جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کرتا ہے، وہ یا دوسرے الفاظ میں معذرت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ تین جملے بھی، جن میں سے پہلے دو کا تعلق تو معاشرت کے ساتھ ہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے۔ جب تک اپنی زبان نہیں کھولے گا تو کوئی دوسرا بھی اس پر بات نہیں کرے گا، جیسا کہ ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو خاموش رہنے سے ہی اسے بہت سے عیوب اس کے اپنے چھپے رہیں گے۔ جب یہ کسی دوسرے پر بات کرے گا تو اگلا اس کے راز کھول دے گا۔ اور دوسرا خاموش رہنے سے یہ بھی ہے کہ خاموشی ایک نور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ ہوگی، جس کی وجہ سے ستر اللہ عورتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے رکھیں گے۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں غصہ کرنا ایک فیشن بن گیا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، میں غصے میں اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، میرا جو ہے دماغ خراب ہو رہا ہے، وغیرہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی قابل تعریف جملے نہیں ہیں، لوگ اس پر اپنی تعریف کرواتے ہیں، لیکن یہ جملے قابل تعریف نہیں ہیں۔ قابل تعریف بات آپ نے یہاں دیکھ لی کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو روک لے، اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بھی ہے، اور گزشتہ احادیث میں آپ نے پڑھا کہ پہلوان بھی ہے۔ اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر غضبناک ہوں گے اور یہ جہنم کا مستحق بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے۔